السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اس زمین و آسمان کے رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ میں محمد یعقوب کا بیٹا اسد محمود مندرہ سے آپ سے مخاطب ہوں کہ میں نے یہ ویلفیئر کی کمیٹی جو فلاحی کمیٹی بنائی ہے وہ کیوں بنائی تھی، کس مقصد کے لیے بنائی تھی، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ میرا کیا مقصد تھا۔ ایکچولی جب میں نے اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھا کہ موسٹلی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنا انڈیویجولی دیکھ رہا ہے کہ یار میں کتنا کامیاب ہو سکتا ہوں، مجھے کیا مل سکتا ہے، میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یا اگر کوئی سوچے گا تو وہ بہن بھائیوں کے بارے میں کہ میں بہن بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں، لیکن موسٹلی لوگوں کی جو ترجیح تھی وہ کہ میں اپنے لیے کیا جوڑ لوں، اپنے بچوں کے لیے کیا بنا لوں، پیچھے کیا چھوڑوں، اسی کے اوپر انسان کی عموماً زیادہ لوگوں کی تگ و دو اسی پہ تھی۔ کسی کو کوئی احساس نہیں کہ ہم جو ارد گرد غریب لوگ ہیں یا ایک نارمل لوگ ہیں یا سفید پوش لوگ ہیں، ان کی مشکلات میں ہم کس طریقے سے کام آ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم سب کی ایک ہی، اگر کسی کو غم ملے یا پریشان ہو تو اس کو ہم محسوس کر سکیں۔ یہی تھا کہ اگر کوئی بندہ دیکھتا، کوئی بتاتا کسی کو کہ یار میں یہ پریشان ہوں، ہاں بندہ شرمندہ، ہاں بالکل واقعی آپ کے اوپر زیادہ واقعی آپ کی کہانی سن کے یا آپ کے معاملات کو سن کے دکھ ہوا ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ کوئی آدمی، کسی کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جس کے اوپر وہ اس کو سپورٹ کر سکے۔ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا، ایک جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک بھائی تھے، مستریوں کا کام کرتے تھے، 7 بیٹیاں تھیں ان کی، 6 یا 7 بیٹیاں، تو وہ فوت ہو گئے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کوئی آج ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہی ہوگا کریں گے 1,000-2,000 روپیہ مہینے کا دے دیں گے ہر آدمی۔ ہم خود، میری جو پوزیشن ہے، میری خود فائنینشلی اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں ہے، اگر جس نے زیادہ کرنا ہے وہ ریگولرلی تو کسی کا خرچہ نہیں اٹھائے گا، 1,000-2,000 روپیہ کر دے گا۔ تو میں نے کہا یار یہ بچیاں ہیں، ابھی ان کی شادی کے معاملات اور دوسرے معاملات، کوئی ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے جن میں ہم ان کو سپورٹ کر سکیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کر سکیں یا ان کے گھر کے اخراجات کے لیے، لیکن کوئی سسٹم نہیں تھا، ہر بندہ انڈیویجول لگا تھا۔ پھر میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں شروع سے ہی انفلائی کاموں میں میری بڑی ترجیحات ہوتی تھی۔ میں نے پہلے شروع میں فیملی میں یہ سسٹم شروع کیا آج سے 6-7 سال پہلے، لیکن تھوڑا ٹائم چلا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے اپنے محلے میں اور جگہوں پہ شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن سٹیپ نہیں اٹھ رہا تھا۔ فیملی میں سٹیپ اٹھا لیا لیکن آگے سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے یا اس طریقے سے نہیں آگے سے مینٹین نہیں کر سکے، چلا نہیں سکے، ٹیم نہیں سے مل سکی، نہیں چلا سکے۔ پھر محلے میں بھی کوشش کی، وہ سٹیپ نہیں اٹھایا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے اس کو شروع کریں۔ پھر میں نے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں ثاقب بھائی اور ہو گئے زہیب بھائی، اسد شاز اور ظہور بھائی، تو یہ ایک دن ہم بیٹھے تو ان سے مشورہ کیا کہ یار اس طریقے سے کہ میں ایک فلاحی کمیٹی شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا مقصد ہے کہ ہم اپنی خوشی غمی میں شریک ہو سکیں، ایک دوسرے کی معاملات میں ہیلپ کر سکیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اسد بھائی آپ قدم اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اور میں نے حدیثیں بھی پڑھی تھی کہ ہم دیندار اگر لوگ دیکھ رہے ہیں، علماء لیول کے لوگ، کہ ہم ٹھیک ہے حدیثیں سناتے ہیں لیکن ہمارے پاس پریکٹیکل وے آؤٹ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی کس طریقے سے مدد کر سکیں۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں یا حدیث پڑھیں تو میں آپ کو مختصراً کچھ حدیثیں سناؤں گا کہ دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، دوسرے بھائی کے ساتھ کھڑا ہونا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ آپ حدیثیں چند سن لیجیے گا، پھر اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے، صحیح بخاری۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مومنین ایک جسم کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، مسلم شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچ جاتا ہے، صحیح بخاری۔ پھر حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیاوی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کی تو اللہ تعالیٰ اس سے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کرے گا۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہتا ہے، صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان سے پریشانی دور کرے گا تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ پل صراط پر اس کے لیے 2 نور کے بکے روشن فرمائے گا جس کی ضیاء سے اس قدر مخلوق مستفیض ہوگی جن کی تعداد اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ الترغیب و تہذیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مشکل آسان فرمائی جائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست پر آسانی فرمائے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے جنت کی پوشاک پہنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا تمہارا کسی مومن کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا کر یا اس کے ستر کو چھپا کر اس کی کسی حاجت کو پورا کر کے اسے خوش کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمایا اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہیں، جو اپنے بھائیوں کی تکلیف دور کر دیتے ہیں یا ان کا قرض ادا کر دیتے ہیں یا ان کی بھوک کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمایا میں 1 مہینہ مسجد نبی میں اعتکاف کروں مجھے اس سے زیادہ محبوب عمل یہ لگتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جاتا ہے کسی ضرورت کے لیے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کے قدموں کو جنت میں جما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمایا جو تمہاری مدد کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اور جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ بھی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو یہ حدیثیں آپ نے سن لی نا، تو یہ اتنا اجر ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے پر، اس کے ساتھ اس کی مشکل میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے پر۔ یہ ہے حقوق العباد۔ اور بدقسمتی سے ہم نے تو اپنے دین کو سمجھ لیا نماز روزہ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں جی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پال رہے ہیں، ہم بس ہمارا سسٹم چل رہا ہے، باقی جو ہو رہا ہے وہ بس ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ انسانیت نہیں ہے۔ مجھے اس انسانیت پہ بڑی شرمندگی ہوتی تھی۔ یہ زندگی تو نہیں ہے۔ ہمارا ایک جوائنٹ سسٹم ہونا چاہیے، ہماری خوشی غمی کمبائن ہونی چاہیے۔ اگر ایک بھائی کی کوئی غم ہے، کوئی اس کی مشکلات پہنچی ہے تو دوسرے بھائی بھی اس کو محسوس کریں، اس کے ساتھ پریکٹیکل شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اور اگر کسی کو خوشی ملے تو وہ خوشی ایک بندے کی نہ ہو، وہ ساروں کی خوشی ہو، وہ سب کی خوشی ہو، اس خوشی کو محسوس کریں، سب خوش ہوں۔ تو پھر الحمدللہ میرے ذہن میں ہے، میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ یار اس طریقے سے ہم یہ سسٹم بنانا چاہتے ہیں، ثاقب بھائی کو اور زیب بھائی، زور بھائی، اسد شاہ بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان سے میں نے بات کی، انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے اسد بھائی بناتے ہیں۔ الحمدللہ میں سٹیپ اٹھایا۔ ایک تو یہ آپ کو بتاؤں نا، یہ بھائی کی مدد تھی، اور دوسرا آپ کو بتاؤں کہ جو تکلیف دہ راستہ تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی حدود اللہ کا پامال ہونا تھا کہ ہم اپنی خوشی اور غمیوں کے اوپر کیا کر رہے ہیں، شادی کے اوپر سر آپ ہلان ہیں۔ ہماری شادیاں کس لیول پہ پہنچ چکی ہیں، ہر کام ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے برعکس کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو یا اپنی شادیاں کرتے ہیں، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم وہ کام کریں جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں آنی چاہیے، ہم تو وہ کام کریں جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اور لعنتوں والا کام کریں۔ گانے باجے، جی شادی ایک دن ہوتی ہے، کیا نہ کیا بیہودہ کام حدود اللہ کو توڑتے ہیں، عورتوں والی سائڈ پہ دیکھ لیں کیا کچھ بے حیائی ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر بڑا تکلیف ہوتی تھی۔ آپ دیکھ لیں کہ دین انٹرنیٹ کے اوپر بھی، میڈیا کے اوپر بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دن بدن تنزلی میں گر رہے ہیں، ہمارے اندر شرم و حیا ختم ہو رہا ہے سارا کچھ۔ تو پھر یہی تھا کہ یار یہ کس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے اوپر پریکٹیکل ہاتھ بھی اٹھائیں، ان کے خلاف کھڑے ہوں۔ تو پھر الحمدللہ یہ سسٹم بنایا۔ پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا کیسے۔ الحمدللہ جب آج ہم 15 فروری 2024 کو
میں مسجد میں برہان مسجد میں بیٹھ کے یہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ سیشن کر رہا ہوں. تو الحمدللہ میرے پاس اس ٹائم پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میں نے کیا مقصد تھا. میں نے کہا اب میں ڈیٹیل سے بناؤں تاکہ جو بھی آدمی اس کو سنے تو اس کو سمجھ سکے کہ یہ کیا تھا. اب دیکھیں ہمارے پاس ایک ہے ہم 700 روپیہ لے رہے ہیں پر منتھ. اس میں ایک ہم عمرے کا ٹکٹ دے رہے ہیں 500 روپیہ جو ہے نا وہ آپ کا عمرہ کمیٹی میں چلا جاتا ہے. اس کے تین ہوتے ہیں. آپ اگر آپ کا نام ہم بذریعہ قرآن اندازی ہر بندے کو 1.5 لاکھ روپیہ دے چکے ہیں. 7 قرآن اندازیاں الحمدللہ ہم کر چکے ہیں نا. تو 1.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں. وہ بشاک عمرے کا ٹکٹ ہم اسے دیتے ہیں عمرہ کر لے, یا اس کے گھر کی کوئی ضرورت ہے, اس نے اپنی بہن بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کے اوپر خرچ کر لے, یا اس نے کوئی مکانوں کا کام کروانا ہے, اس کے مکانوں کی حالت پر خستہ ہے یا کوئی جگہ وغیرہ لینی ہے, اس کے اوپر وہ خرچ کر سکتا ہے ان پیسوں کو, یا اس کے اوپر کوئی قرض ہے وہ ان پیسوں میں سے خرچ کر سکتا ہے. یہ تو ہم ہر آدمی کو دیتے ہیں. باقی 200 روپے میں ہم آج کی ڈیٹ میں 30,000 روپیہ فوتگی کے اوپر دیتے ہیں پہلے دن کے معاملات کے لیے. 30,000 روپیہ ہم شادی کے اوپر تحفۃً دیتے ہیں اپنی بہن بیٹی کی شادی کے لیے. اور اس کے علاوہ 15,000 روپیہ ہم بڑے آپریشن ڈلیوری کی صورت میں جس کا ایکسپینس راؤنڈ اباؤٹ 50,000 سے اوپر ہو اس کو ہم 15,000 روپیہ دیتے ہیں. اور اسی طرح حفظ کرنے کے اوپر جو والدین اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں اس کے اوپر ہم ان کو 15 سے 20,000 روپے کا گفٹ دیتے ہیں. یہ 200 روپے میں ہم سارے معاملات چاروں کر رہے ہیں. 500 عمرے والے تو آپ کو ریٹرن ہو جاتے ہیں 1.5 لاکھ کی صورت میں, اور 200 روپے میں ہم یہ سارے پروجیکٹ الحمدللہ کر رہے ہیں. آج الحمدللہ ہمارا اتنا خوبصورت سسٹم بن گیا کہ اس میں لوگ دن بدن تیزی سے آ رہے ہیں. 200 راؤنڈ اباؤٹ فیملیز ہمارے پاس گٹھی ہو چکی ہیں. تو اس میں ہم سارے معاملات احسن طریقے سے کر رہے ہیں. لوگ کہتے تھے جب میں نے شروع کی, لوگ کہتے ہیں یہ کیا جی, یہ لوگوں کی شادیاں بھی کرائے گا, لوگوں کو عمرے بھی کرائے گا, لوگوں کی فوتگیاں بھی اٹینڈ کرے گا, لوگوں کو حفظ بھی کرائے گا, لوگوں کے آپریشن بھی کرائے گا, لوگوں کے نفع نقصان کے اوپر بھی کھڑا ہوگا. تو انہوں نے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ میرا مقصد, میں آپ کو بتاؤں کہ میرا مقصد بنانے کا صرف یہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. جو آدمی غریبوں, یتیموں, مسکینوں, بیواؤں کے لیے کام کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر, دن کو روزہ رکھنے کے برابر اور رات کو قیام کرنے کے برابر ہے. میرا مقصد, میں اللہ کے گھر میں بیٹھوں گا, میرا مقصد کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے. میرا مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود ہے. اور میرا مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے آگے ہمارا امتحان شروع ہوگا, جو قبر کا پروسیس ہوگا, جو ہم سے سوال و جواب ہوں گے بھائیوں, وہ مرحلہ بہت ہی مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے. آج ہم تو دنیا کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں, دنیا کے پیچھے لگے ہوئے, ہمیں کوئی خدا خوفی نہیں ہے. تو اس لیے میرا جو مشن تھا یہی تھا کہ شاید یہ کام کر رہا ہوں کسی سفید پوش آدمی کی, کسی غریب کی کوئی دعا لگ جائے کسی کے لیے, تو میرا آگے سے سسٹم, آگے سے میرا آسانی ہو جائے قبر کے معاملات میں سے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میری قبر کو بھی, میرے والدین کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے, اور تمام مسلمانوں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. تو الحمدللہ یہ اس مقصد کے لیے صرف کر رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں ہے. اگر ایکچولی اور دوسرا دکھ یہ لگتا تھا نا کہ دیکھیں غیر مسلم دیکھیں وہ کتنی ہمدردی ہے, کتنی یونٹی ہے آپس میں. ہم مسلمانوں کو, ہمارا تو مقصد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر آپ سیرت کو پڑھ لینا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس پہ زور دیا ہے انسانیت کے اوپر, حقوق العباد کے اوپر. انفارچونیٹلی ہم نماز, روزے اور دوسرے معاملات کے اوپر لگے ہیں, ہماری اگر انسانیت کو دیکھا جائے نا تو وہ نہیں ہے. ہم ایسی بات کرتے ہیں جو لوگوں کے دل دکھاتے ہیں, اپنے بھائیوں کے دل دکھاتے ہیں, بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو یہ نہیں تھا. تو پھر ایک مشن لے کے نکلا ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہدایت دے. اللہ تعالیٰ میرے اندر جو کمی بیشی, میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں, میں بھی انسان ہوں, مجھ سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہوں, لیکن ایز انسان پھر بھی کوئی اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن یہ مشن لے کے نکلا ہوں, اور اس مشن کی برکت سے میری زندگی میں مزید بھی اور چینج ہو رہی ہے, اور الحمدللہ ہم ایک ترقی, کامیابی کی طرف گامزن ہو چکے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ, اور میں نے ارد گرد جب دیکھا نا تو یہاں پہ کوئی پریکٹیکل, میں نے مختلف مذہبی تنظیموں سے, میں نے کہا یار آپ کے پاس اگر ایک سفید پوش آدمی ہے وہ اپنی بہن بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس اس طریقے سے نہیں, ہم تھوڑا بہت کر دیں گے. وہ پھر جماعت اسلامی والوں کے پاس, ان کے کوئی بھائی سے بات ہوئی تو ان سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں ہماری بھی ہے اپلیکیشن دیتی ہے, پھر ویریفیکیشن کا پروسیس ہے, ٹائم لگتا ہے, تو راؤنڈ اباؤٹ 40-50 روپے کی ہیلپ ہو جاتی ہے. تو دیکھیں جس طرح ہماری کمیٹی میں پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ آئیڈیا ذہن میں ڈالا. میرا پورے پاکستان میں چلے, میں بغیر کسی فرقہ واریت کے, بغیر کسی فرقے کے کام کر رہا ہوں.
اور میرا مشن ہے میں کسی کی بہن بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا. تو وہ اگر کوئی آدمی اپنی بہن بیٹی کی سفید پوش ہے شادی کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ پاکستان کے جس کونے سے وہ ہمارے پاس آئے ہمارا ممبر بنے تو ہمارے پاس پیکیجز ہیں, ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. دیکھیں جو ہمارے ممبران ہیں ہم نے اس میں یہ بھی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کی شادی آ جاتی ہے اور وہ شادی بھی شرعی طریقے سے کرتا ہے تو ہم راؤنڈ اباؤٹ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ اس کی فرنیچر وغیرہ لے کے دے دیتے ہیں جس سے وہ اپنی بہن بیٹی کی شادی کر دیتا ہے. میرے بھائیوں پاکستان میں اس طرح کا سسٹم کم ہی ہے, کم ہی, کوئی مجھے نہیں ملا. اگر آپ کو ملا تو آپ بتائیے گا جو آدمی اس طریقے سے ورکنگ کر رہا ہے. الحمدللہ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں. دیکھیں بھائیوں 200 روپیہ آپ اگر عمرے کا 500 نہیں ڈالنا چاہتے, آپ افورڈ نہیں 700 روپیہ مہینہ کر سکتے, تو 200 روپے سے آپ کے معاملات 4 معاملات جو ہے نا وہ اس پہ اوپر ہم آپ کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں. آپ کی شادی کے اوپر, آپ کی بچوں کی شادی کے اوپر, آپ کی اللہ تعالیٰ کسی کو حفظ و امان ہو گیا, فوتگی کے اوپر ہو گیا, بچوں کے حفظ کے اوپر ہو گیا, اور آپریشن کا یہ 200 روپے میں. دیکھیں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے, میں دوسرے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, میری مخیر حضرات سے یہ اپیل ہے, ریکویسٹ ہے کہ ہر آدمی جو بھی سن رہا ہے ان سے بھی, مخیر حضرات سے بھی, کہ یار آپ اپنے گاؤں میں, اپنے رشتہ داروں میں اپنی 2-2 3-3 فیملیز کا ذمہ لے لیں. آپ 700 روپیہ پر منتھ نہیں دے سکتے, آپ 200 روپیہ لے کے تو اپنے علاقے میں سے کسی یتیم فیملی کا, کسی مستحق فیملی کی آپ انٹری کرا رہے ہیں ہمارے ساتھ. 200 روپیہ کون سا ایشو ہے, سال کا 2400 روپیہ بنتا ہے. تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ, ان کی ہر خوشی غمی میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے. اور جو بھائی مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے بھی 1 کمیٹی 2 کمیٹیاں ڈالیں. کیا ہے اس میں اتنی اماؤنٹ تو نہیں ہے نا. 200 روپیہ دیکھیں ہمارے پاپڑوں پہ, ہمارے بچوں کے چکلیٹوں پہ اور دوسرے پہ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں. 200 روپیہ کیا چیز ہے مہینے کی. تو الحمدللہ یہ ایک ایسا یونٹی والا سسٹم ہے جس میں آپ کی چھوٹی سی اماؤنٹ دیکھیں. اگر ہم الحمدللہ 200 ابھی ہمارے پاس 200 فیملی جو ہے نا 40,000 روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے پر منتھ. تو اس سے ہم یہ اپنے چھوٹے موٹے معاملات ہو گئے, بیماری والے, دوسرے فوت کی خوشی غمی, الحمدللہ بہترین طریقے سے ہم اٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ بس ایک چھوٹی سی, آپ سے کافی لمبی بھی ہو گئی ہے, یہ میرا مقصد تھا. تو میری یہی ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, مال وہی کام آئے گا جو آپ نے دیا. تو انشاءاللہ ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے, ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کا حصہ بنے, ہمارے ساتھ شامل ہوں. انشاءاللہ ہم آپ کے 1-1 روپے کی حفاظت کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے سے, ذاتی فائدے سے بچائے اور اس عمر کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.